بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون اور اے اہل ایمان تم لوگ سب توبہ کرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ میں کر دیا ہے تاکہ یہ بات ذہن میں آ جائے آپ لوگوں کے کہ میں اس وقت توبہ جیسے حساس موضوع پہ اظہار خیال کرنا چاہوں گا۔ ہم اپنی عام زندگی میں لفظ توبہ بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ توبہ پہ اظہار خیال کرنے سے پہلے یہ بات سمجھ لینی ضروری ہے کہ عربی زبان کا یہ لفظ بڑا عجیب لفظ ہے۔ اگر توبہ کو بولیں الہ کے ساتھ جو بندوں کے لیے ہے تو توبہ کرنا، اور توبہ کو بولیں اللہ کے ساتھ جو اللہ کے لیے ہے تو توبہ قبول کرنا۔ وتوبوا الی اللہ، تم لوگ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ سے توبہ کرو۔ لقد تاب اللہ علی المؤمنین، اللہ نے اہل ایمان کی توبہ قبول کر لی۔ اس لفظی معنی کے بعد پھر بھی بات رہ جاتی ہے کہ توبہ کیا ہے۔ توبہ کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان اپنے روزمرہ میں گناہ کرے یا نہ کرے، ارادہ ہو یا نہ ہو، گناہ ہو جاتا ہے۔ جب قرآن پاک کی آیت اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنی ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی، انہی کا حصہ امن کا ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو صحابہ کرام نے بیک زبان کہا ہو کر اینا لم یظلم نفسہ، کون ہے ہم میں جس نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا ہو؟ اگر ایسا ہے تو ہمارے حصے میں امن نہیں ہے، ہم ہدایت کی راہ پہ چل نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، کیا تم نے حضرت لقمان کی وہ بات نہیں سنی ہے؟ میں یہ بتا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ لقمان استعمال نہیں کیا، آپ نے فرمایا مرد صالح، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا تم نے ان کی بات سنی نہیں جب انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے تو شرک مت کر، شرک بڑا ظلم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لینا۔ لیکن گناہ تو ہوتے رہیں گے، بندہ چاہے نہ چاہے، اور اس کے لیے آسان نسخہ شریعت اسلامیہ نے توبہ اور استغفار کا رکھا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت استغفار کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انی لا استغفر اللہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، میں ایک دن میں 70 بار سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک بار حضرت عائشہ فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا کیوں جوخم مول لیتے ہیں، اتنی مشقت کیوں اختیار کرتے ہیں؟ وقد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ سے اگلے پچھلے گناہوں کو اٹھا رکھا ہے، آپ سے تو گناہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا یا عائشہ اولا تحبین ان اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ معلوم یہ ہوا کہ توبہ اور استغفار شکر گزاری کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن نبیوں کے لیے، اور یہ سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، عام امتی اس دائرے میں نہیں ہے۔ عام امتی کچھ بھی کہے، گناہ تو ہو ہی جاتا ہے، گناہ ہر شخص سے ہوتا ہے اس کے معیار، اس کے ذوق کے مطابق۔
ہم علماء کی جماعت سے یہ توقع کرنا کہ گناہ کریں گے بادالی لوگوں والا، یہ توقع فضول ہے. اللہ کرے نہ ہو، لیکن گناہ ہم سے بھی ہوگا، کبر کا گناہ ہوگا، ایک مسلمان کو دائرہ اسلام سے نکالنے کا گناہ ہوگا، مسلمانوں کے خلاف زبان دراز کرنے کا گناہ ہوگا، فتوی بازی کا گناہ ہوگا، کسی کو کافر کہنے کا گناہ ہوگا. گناہ تو ہوگا. تو اس گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے اہم چیز جو رکھی ہے اور جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا احسان خاص ہے، وہ ہے توبہ. توبہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، یعنی بندہ اللہ کا ہو جائے. اسی لیے ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو پہلا جملہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خدا نے تعلیم دی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب قرآن پڑھو تو اللہ سے استعاذہ کرو. اوس کیا ہے؟ اوٹ، کوئی چیز رکاوٹ بن جائے. تو ہم اللہ کو اپنے گناہ کے بیچ میں ڈال دیتے ہیں کہ اللہ گناہ سے ہم کو بچا لیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّا بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. ارادے جانبین سے ہو چکے تھے اگر انہوں نے اللہ کی برہان نہ دیکھی ہوگی. یہ اللہ کو بیچ میں ڈالنے کا یہ فائدہ پہنچتا ہے، اللہ اپنی برہان کے ذریعے بچا لیتا ہے. یہ تصور کہ ہم گناہ سے بچ جائیں گے، یہ تصور غلط ہے. لیکن یہ تصور اس سے زیادہ غلط ہے ہم گناہ کرتے رہیں گے. یہ ہمارے اردو شعراء نے جو بات کہی ہے کہ توبہ 100 بار کروں اور نہ نبھاؤں توبہ، میں بھی وہ توبہ شکن ہوں کہ الہی توبہ. یہ صحیح نہیں ہے. توبہ کے لیے ضروری ہے کہ جب بندہ توبہ کرے تو اس یقین، اس عزم، اس ارادے سے کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا. اور اگر ہو جائے گا تو اللہ سے رجوع کر لے گا. ایک ہے گناہ کا ہونا، ایک ہے گناہ کا کرنا. بالکل ایسے ہی ایک ہے گٹر میں گر جانا، ایک ہے گٹر میں رہنا اور نہانا. گٹر میں نہانا برا ہے، گٹر میں رہنا برا ہے، گٹر میں گر جانا برا نہیں ہے. پاؤں پھسل جاتا ہے، آدمی گر جاتا ہے. تو گناہوں سے بچنے کے اور گناہوں سے معافی کا بہترین طریقہ اللہ نے توبہ رکھا ہے، جبکہ پچھلی قوموں میں یہ بات نہیں تھی. بنی اسرائیل کی روایات میں ایک روایت ہے جس کو مسلم نے لکھا ہے اور جن کی کتاب کو کہا جاتا ہے کہ بخاری کے بعد صحیح ترین کتاب ہے. بخاری شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری. اللہ کی کتاب کے بعد کتاب بخاری کی سب سے صحیح ہے، اور بخاری کے بعد سب سے صحیح کتاب مسلم کی ہے، یہ بات کہی جاتی ہے. تو مسلم میں انہوں نے کہا ہے، واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، اور پھر اس نے پوچھا ایک اپنے مذہبی رہنما سے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری نجات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی نجات نہیں ہے. ایسا نہیں تو لو 100 پورا کر دے. اس کو اسے مار ڈالا اور پھر وہ بھاگا. اس نے اپنے طور پر توبہ کی، وہ بھاگا کہ اس بستی کو چھوڑ دو، یہاں رہوں گا تو برائیاں کروں گا. بستی چھوڑ کے چلا، راستے میں موت واقع ہو گئی. رحمت اور عذاب دونوں فرشتے ساتھ ساتھ چلے اور جھگڑا شروع ہوا. رحمت کا فرشتہ کہتا تھا اس نے توبہ کی ہے، ہم لے جائیں گے. عذاب کا فرشتہ کہتا تھا کہ اس کو ہم لے جائیں گے، 100 قتل کیے ہیں. اللہ کی طرف سے دونوں کو یہ حکم ہوا کہ زمین ناپ لو، ظلم کی بستی کے قریب ہے تو اس کا انجام ظالموں کو ہوگا، اور اچھے لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو اس کا انجام اچھوں کا ہوگا. زمین ناپی گئی تو زمین 1 انگلی زمین بڑھ گئی تھی نیکی کی بستی سے. اللہ نے اس کو معاف فرما دیا، اس کے ارادے پہ، اس کی نیت کے اوپر. قرآن نے توبہ کے اوپر غیر معمولی زور دیا ہے. اتنا زور دیا ہے، اتنا زور دیا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے نظام فکر میں توبہ کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور اہمیت ہونی بھی چاہیے. کیوں؟
اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک دھبا پڑ جاتا ہے سیاہ. اگر وہ توبہ کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو دھیرے 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 وہ دھل جاتا ہے اور دل صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ اس میں اور ملوث ہوتا جاتا ہے اور گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ دھبا نقطہ بنتا ہے. وہ نقطہ پھیلتا ہے پھیلتا ہے پھیلتا ہے، وہ پورے دل کے اوپر چھا جاتا ہے. اور اس کیفیت کو قرآن نے کہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. اب اس میں خیر آ نہیں سکتا. کہیں تباہ کہا ہے، کہیں ختم کہا ہے، کہیں کہا بلرانا، کہیں ران کہا ہے. یہ تینوں لفظ ہلکے ہلکے فرق کے ساتھ ایک ہی معنی میں ہیں. لیکن میں یہاں بتانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو کہ یہ جانیں کہ امام ابو اسحاق تھے. ہم ان کے گناہ جو انہوں نے گناہ کہا ہے، ہم اپنے گناہ پہ قیاس نہ کریں. ہم واقعتاً گنہگار ہیں. میں گناہوں کا ذکر نہیں کروں گا کہ گناہوں کے ذکر سے ذائقہ ملتا ہے. اسی لیے وہ گناہ جو بند کمرے میں ہوتے ہیں وہ ہلکے کہے جاتے ہیں. وہ گناہ جو سرعام ہوتے ہیں وہ زیادہ خطرناک کہے جاتے ہیں، کیونکہ سرعام گناہ سے لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے گناہ کرنے کا، اور گناہ کی شناعت کم ہوتی ہے. اور بند کمروں میں گناہ ہوتا ہے تو لوگ اسے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، لوگ جاتے نہیں گناہ میں. دیکھیے جب اسلام نے شراب حرام کی ہے تو شراب کے برتن کو حرام کر دیا. وہ ڈم جس میں شراب رکھی جاتی تھی کہ وہ بھی استعمال نہ کرو. وہ سراہیاں جو شراب کے لیے خاص تھیں ان کو منع کر دیا. وہ گلاس جو شراب کے لیے مخصوص تھے ان کو منع کر دیا، کہیں کہ استعمال مت کرو. کیونکہ اگر گلاس کا استعمال کیا جائے کرتے 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 وہ شناعت ختم ہو جاتی ہے. آج آپ دیکھیے بڑے بڑے ہوٹلوں میں جہاں شراب پی جاتی ہے ایک گلاس آتا ہے، شراب کا گلاس، پانی کا گلاس. لوگ احتیاط نہیں کر پاتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں ایک جگہ گیا اور پانی مانگا تو انہوں نے جب اپنا فریج کھولا ہے تو مجھے شراب کی بوتلیں نکلی. میں کہا بھائی میں پانی ٹھنڈا نہیں پیتا، گرم پانی پیتا ہوں، اور میں نے پانی پیا نہیں. یہ بالکل صحیح واقعہ بتا رہا ہوں. کون لوگ تھے یہ نہیں بتاؤں گا. تو آپ ایک بچلن کے ساتھ رہیے دھیرے 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 تو اس کی باتیں آپ کو اچھی لگنے لگیں گی. اسی لیے قرآن نے لفظ خود تم اور خادو استعمال کیا، منع کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو مت، ایسی صحبتیں مت اختیار کرو. اچھی صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، اچھی باتیں سنو، اچھے اعمال دیکھو. برے اعمال سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ برے لوگوں کی صحبت سے بچو. دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے بڑی عجیب بات کہلائی. سورہ نوح میں ہے استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. استغفار کرو اپنے رب سے، تمہارا رب مغفرت کرنے والا ہے، اور مغفرت کے نتیجے میں آسمان سے پانی برسائے گا جس سے کھیتی ہوگی، زرخیزی پھیلے گی، پھل پھول اگیں گے، زراعت کے نظام میں سہولتیں پیدا ہوں گی، تم کو کھانے کی چیزیں ملیں گی. اور گناہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنی پیداوار میں کمی کر دیتا ہے. گناہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ روزی میں کمی کر دیتا ہے. گناہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ برائیاں مسلط کر دیتا ہے. گناہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نسل کا خاتمہ کر دیتا ہے. اللہ کو دو چیزیں پسند نہیں ہیں، ایک شرک اور ایک عیاشی. آپ دنیا کی تاریخ دیکھ لیجئے، جن قوموں میں یہ دو چیزیں جمع ہو گئیں، شرک اور عیاشی، وہ قوم تباہ ہو گئی، سفر ہستی تباہ ہو گئی، اس کا وجود مٹ گیا. یونان موجود ہے، یونان کی تہذیب ختم ہو گئی، جبکہ یونان وہ ملک تھا کہ اس کو فتح کرنے کے بعد رومیوں نے ان کا کلچر اختیار کر لیا.
یہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ فاتح قوموں نے مفتوح قوم کا کلچر اختیار کیا، علم اختیار کیا، تہذیب اختیار کی، تمدن اختیار کیا، لیکن وہ ختم ہو گئی بات۔ رومیوں نے ظلم شروع کیا، گناہ شروع کیے، وہ ختم ہو گئے۔ تو منع کیا ہے، سختی سے منع کیا ہے۔ ہمارے یہاں پوری سورہ ہے، سورہ توبہ کے نام سے، جو سورہ انفال کے فوراً بعد ہے، اور قرآن پاک میں ہی ایک ایسی سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں 3 صحابیوں کی اللہ نے توبہ قبول کی، اور بڑی لمبی تفصیلات ہیں، اللہ نے کی توبہ قبول کر لی۔ تو توبہ قبول کرنا یہ کام اللہ کا ہے، توبہ کرنا یہ کام بندوں کا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے اللہ قبول کرے، ہماری ذمہ داری توبہ کرنے کی ہے۔ جو کام ہمارا ہے ہم کریں، جو کام اللہ کے اللہ کرے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ توبہ قبول ہوئی، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ تم اپنے گناہ کو بھول جاؤ، تمہیں یاد ہی نہ آئے تم نے کوئی گناہ کیا ہے۔ دوسرے سے پوچھا گیا بزرگ سے، حضرت بتائیے توبہ کی قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ تم کو اپنے سارے گناہ یاد رہیں، یہ کیا یہ کیا یہ کیا ہے۔ اور پریشان ہوا کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یاد ہی نہ رہے، ایک کہہ رہے ہیں یاد رہے، تیسرے کے پاس گیا۔ میں نے کہا بھائی دیکھو بات ایسی ہے کہ دونوں نے ایک ہی بات کہی ہے۔ جس نے کہا کہ یاد نہ رہے اس نے یہ کہنا چاہا ہے کہ تم اپنی زندگی کا نیا دور شروع کرو، اور جس نے کہا یاد رہیں وہ یہ کہنا چاہتا ہے جب گناہ یاد رہیں گے تو آپ نے کہا کہ اتنا قرض میرے اوپر ہے، اب نیا قرض کیا میں لوں، پہلے اس کو ادا کروں، اتنے گناہ کر کے بیٹھا ہوں، نئے گناہ سے کیا ہوگا۔ بہرحال گناہ یاد ہو، گناہ بھول جائے، گناہ گناہ ہے، اس کے لیے توبہ۔ اور نظام حکومت اسلامی تھا، ان کو بہتر طریقہ اس صحابیہ کا ہے جس نے گناہ کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور اس کو آپ نے سنسار کیا۔ شریعت اسلامیہ جس پہ نافذ ہو جائے گی اس کی توبہ ہو جائے گی، یہ خاص بات ہے۔ بغیر توبہ کیے توبہ ہو جائے گی۔ اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دو، اگر کسی پہ چوری ثابت ہو جائے اور شریعت مطابق ہاتھ کاٹ جائے کہ توبہ اس کی ہو گئی، سنسار کر دیا توبہ اس کی ہو گئی۔ میں نے یہ بات 10 جگہ بیان کی ہے کہ جب اس خاتون کو سنسار کیا گیا، خون کی ایک چھینٹ چلی گئی، تو انہوں نے کہا کہ نہ جانے میں نے زمانے جاہلیت میں کون سا گناہ کیا تھا کہ میرے کپڑے پہ اس نجس عورت کے خون کی چیٹ آ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس عورت کی توبہ اس شان سے قبول کی ہے کہ تمہارے دامن پہ گری ہوئی چھینٹ یعنی بوند خون کا جڑ کے آیا ہے، اگر اہل مدینہ پہ تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ کے سامنے خود کو پیش کر دینا، خدا کے روبرو ہو جانا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ امیر مینائی نے کہی تھی بات کی، پھر اس کی شان کریمی کے حوصلے دیکھے گناہ گار یہ کہہ دے گناہ گار ہوں میں، اللہ کیا کرے گا۔ سورہ نساء کی آیت ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرنے والا، تو کیا ملنے والا ہے اگر تم شکر کرو اور اگر تم ایمان لاؤ۔ شکر کیا ہے؟ شکر عجیب چیز ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد کو خطاب کر کہا گیا ہے اے ملو علی داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کرو، عمل کرو شکر کے نتیجے میں۔ شکر اللہ کا شکرانہ ہے، ہم اللہ کی حمد و ستائش ہے۔ توبہ بندہ اپنے گناہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اپنے کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اللہ ہم یہ لائے ہم یہ لائے ہم یہ لائے ہم یہ لائے، پھر اللہ اس کو اسی انداز سے معاف فرماتا ہے۔ تو آج بھی
حدیثوں کی روح سے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اس کو غنیمت جاننا چاہیے, اس کی قدر کرنی چاہیے. صرف 2 جگہیں ہیں جہاں توبہ قبول نہیں ہے. ایک تو وہ کوئی شخص مر رہا ہو اور سکرات کا عالم آ جائے, حلق میں آواز پھنسنے لگے, پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. اور دوسرے جب سورج طلوع ہو مغرب سے. اس کو آپ کہانی مت سمجھیے, اسے آپ مولویوں کی حکایت مت سمجھیے. یہ حدیث رسول سے ثابت ہے کہ قرب قیامت سورج جب چلے گا مشرق سے اور سفر پورا کرے گا تو وہیں ٹھہر جائے گا, اور دوسرے دن نکلے گا مغرب سے اور غروب ہوگا مشرق میں. تو جس دن مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہوگا اور پھر نکلے گا مغرب سے, قیامت کا دن ہوگا. یا سورج نکل آیا مغرب سے تو یہاں پہ توبہ بند ہو جائے گی. اس لیے ان دونوں وقتوں سے پہلے اہل ایمان کو توبہ کرنی چاہیے. اور توبہ کے لیے ضروری ہے کہ صرف زبان سے نہیں, گالوں کے اوپر تماچے لگا کر کے نہیں, سچے دل کے ساتھ, صدق دل سے, اللہ تیرے دربار میں آ گیا ہوں, اللہ تیرا بھاگا ہوا غلام پھر تیرے سامنے آ گیا ہے, مالک کہاں جائیں, اللہ کون سا دربار ہے, اللہ کس سے مانگے, اے اللہ تو دینے والا ہے, اے اللہ تو مغفرت کرنے والا ہے, اے اللہ تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے, اے اللہ تو عیوب کو چھپانے والا ہے, اللہ عیبوں کو چھپا لے, اے اللہ مغفرت فرما, اے اللہ گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ بخش دے, اللہ عذاب قبر سے بچا, اے اللہ عذاب نار سے بچا, اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا. اگر اس طرح اللہ سے دعائیں کی جائیں, رویا جائے, گرایا جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ مغفرت فرما دے گا. لیکن بندے کا حق نہیں ہے, یہ بندے کی طرف سے بھیک ہے, یہ مانگ ہے, یہ مطالبہ ہے. اللہ کا کام ہے, اس کی توفیق شامل حال ہوئی تو اللہ معاف کر دے گا, اور امید ہے اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کر دے گا. تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا, اس کی توبہ نہیں ہے. اللہ انہی کو معاف کرے گا جس کو چاہے گا, جن کے پاس شرک نہ ہو. ہاں ایک بات کہہ دوں, توبہ شرک کی بھی ہے کہ مشرک ایمان لائے تو ایسا نکل کے آئے گا جیسے آج ہی ماں کی پیٹ سے دنیا میں آیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.